نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کبینہ لا الہ است حسین بعد الحمد والصلاۃ حضرات ذی وقار سامعین محترم حضرت امام علی مقام امام حسین دے ذکر دے اندر محفل منعقد ہے میں اور تسی سب حاضر ہیں اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری نوں سب قبول عطا فرمائے اللہ مینوں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میرے لفظاں اور جملیاں دے اندر تاثیر پیدا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہوئے تو آپ کا ایک اشانہ نور ایسا سی کہ جڑا بھی آندا سی اس کو کچھ نہ کچھ حضور ضرور عطا فرماندے سن کسی کو بھی خالی ہاتھ لٹایا نہ سی جاتا واہ کیا جود و کرم اے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لیکن بظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی ایسے وسائل نہیں سن کہ جنہاں دے نال جمع پونجی اکٹھی ہو سکتی اور اس کو آسانی دے نال خرچ کیا جا سکتا تو صحابہ کرام نے آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ اسی کچھ نذرانہ جمع کریے اور بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کچھ عرصے بعد پیش کر دیے کریے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان اور اہل خانہ آسانی دے نال گزر بسر کر سکن اور یہ انتظام جڑا ہے سارے تے لازمی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ تجارت کرتے ہیں نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں لیکن بہت سارے دور دراز تو لوگ آپ کی خدمت وچ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو پھر قرض لے کے انہاں دی خاطر مدارت کرن دا یہ معاملہ جڑا ہے ظاہر ہو جائے تو انہوں نے کچھ پیسے جمع کیتے صحابہ کرام نے اور پیسے جمع کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چچا جان یہ عرض کیتا کہ ساڑھے جتنی ہمت اور جرت نہیں کہ اسی حضور نو یہ پیشکش کر سکیے کہ اے تسی ساڑھے کو نذرانہ قبول کر لو لہذا اسی یہ تانوں جمع کرا دینے ہاں تسی خود ہی یہ پیسے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پیش کر دو حضرت عباس صحابہ کرام نے یہ پیشکش لے کے
اور پیسے لے کے نبی پاک کی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ حالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور صحابہ کرام کو کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تسی انہاں نوں فرما دو کہ جو کچھ میں تہاڈے تے دین اسلام کے ذریعے احسان کیتا ہے، تانوں نماز ملی، روزہ، حج، زکوٰۃ تانوں ملیا، کلمہ ملیا، تانوں اسلام ملیا، قرآن ملیا، تانوں رب ملیا، تانوں رسول ملیا، جو کچھ بھی میں تہاڈے تے دین دا احسان کیتا ہے وہ دے بدلے دے وچ میں تہاڈے کولوں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تہاڈا کوئی کام کرن دا دل کرتا ہے تو پھر میری قریبیاں نال پیار تے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا حضور تہاڈے قریبی کون نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے قریبی علی دی بیوی فاطمہ اور علی دے بیٹے حسن اور حسین نے، یہ میرے قریبی ہیں، تسی انہاں نال پیار کرو اور انہاں نال محبت کرو اور سچی محبت رکھو تو یہ ہوئی تہاڈے دین اسلام دا صلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا تو جا رہا اور تانوں دو چیزاں دے کے جا رہا، جب تک تسی انہاں نوں مضبوطی نال تھام کے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہو گے۔ پہلی چیز کا نام قرآن پاک ہے اور دوسرا میں اپنی اہل بیت تک دے کے جا رہا، اپنے گھر والے تک دے کے جا رہا، انہاں نوں مضبوطی نال تھام کے رکھنا تو تسی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ بزرگان دین نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ دو چیزاں ہوندیاں نے جس کو ایک نوں تھیوری کیا جاتا ہے اور ایک نوں پریکٹیکل کیا جاتا ہے۔ تھیوری اس نوں کیا جاتا ہے کہ انسان پڑھ لکھ سکے اور جو کچھ پڑھیا لکھیا ہوتا ہے اس نوں عملی صورت دے وچ جس طرح ظاہر کیتا جاتا ہے اس نوں پریکٹیکل کیا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس طرف سے اگر تسی اسلام نو تھیوری نہ دیکھنا ہوئے تو قرآن پاک نو دیکھ لینا، تانوں الحمد تو لے کے والناس تک سارا قرآن نظر آ جائے گا۔ اور اگر اس قرآن نو پریکٹیکل صورت وچ دیکھنا ہوئے تو میری اہل بیت نو دیکھ لینا، اور جس طرح قرآن لکھیا ہوئے گا اسی طرح وہ عمل کر کے دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ قرآن پاک تے جس طرح عمل اہل بیت نے کیتا ہے اور صحابہ کرام نے کیتا ہے وہ ساری امت واسطے ایک نمونہ ہے اور ساری امت واسطے ایک رول ماڈل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چار لوگ جڑے سن جنہوں نے سرکار نے فرمایا کہ میرے قریبی نے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین، ان چار لوگوں کی پرورش نبی پاک نے خود فرمائی ہے۔ ان چون لوگوں کو پالیا حضور نے بھی، ان چون لوگوں کے کردار سازی جڑی ہے نا وہ نبی پاک نے کی ہے۔ انہاں دی سیرت دے اندر جڑے رنگ بھرے نے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھرے نے۔ انہاں نوں جڑے طریقے اور سلیقے سکھائے گئے نے نا انہاں چار لوگوں کو نبی پاک نے خود سکھائے نے۔ نبی پاک نے خود انہاں دی تربیت کی، انہاں نوں تعلیم دیتی اور انہاں دا خیال رکھیا اور انہاں نوں ٹائم دیتا، انہاں نوں وقت دیتا۔ حضرت علی مرتضیٰ وہ پہلے شخص نے جنہاں نے بچپن دے اندر سب تو پہلا اسلام کو قبول کیتا۔ یہ تو اسلام کو قبول کیتا ہے نا۔ ایک دفعہ واقعہ بیان کیتا سی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جڑا اسلام قبول کیتا سی وہ نماز کی وجہ تو اسلام کو قبول کیتا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالج نماز بھی پڑھ دیا سن، حضور بھی نماز پڑھ رہے سن تے حضرت علی بھی حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی سن،
تو حضرت علی حضور دے گھر رہندے سن، چونکہ حضرت ابو طالب دی اولاد بہت زیادہ سی اور حالات انہوں دے ماڑے سن، تو اس واسطے ایک بیٹا حضرت عباس نبی پاک دے چچا جان نے اور ایک بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمے لے لیا کہ اسی انہاں دی پرورش کریں گے، اور نبی پاک بچپن دے وچ ہی حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے سن، اور حضرت علی دی پرورش جڑی سی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر وچ فرمائی۔ تو حضرت ختیجہ اور نبی پاک گھر وچ نماز پہ پڑھتے ہیں، تو حضرت علی نے یہ بچپن دے دن سن عرض کیتا حضور اس طرح دی نماز میں بھی پڑھنی، اس طرح دی نماز میں بھی پڑھنی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ نماز پڑھنے واسطے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی عیسائی جنیاں مرضی نمازاں پڑھے ہاں، کوئی کافر نمازاں پڑھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، تو یہ نماز پڑھنے واسطے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور تو بچہ ہے تو تینوں میں کلمے دا پابند نہیں کراں گا، تو اپنے والد صاحب کے پاس جا، حضرت ابو طالب کے پاس، انہاں نال جا کے مشورہ کر، اگر تیرے والد صاحب تینوں کی اجازت دین تو پھر تو کلمہ بھی پڑھ لیں اور نماز بھی پڑھ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے مشورہ کیتا کہ میں اس طرح نماز پڑھنا چاہنا، کلمہ پڑھنا چاہنا، اس دین کو اختیار کرنا چاہنا۔ تو حضرت ابو طالب نے اس موقع پہ حضرت علی کو جواب دیتا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں تیرا بھلا چاہنا نا، میرے نالوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تیرا بھلا چاہتے ہیں، یعنی وہ تینوں کبھی بھی اس رستے تے نہیں چلان گے جس رستے تے تیرا نقصان ہوئے۔ اس موقع تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کلمہ پڑھایا اور حضرت علی نماز کی وجہ تو مسلمان ہوئے، اور یہ نماز ہی سی کہ حضرت علی المرتضیٰ نماز کی حالت کے اندر شہید ہوئے۔ آپ کو نماز نال محبت سی، نماز نال ذوق سی اور نماز نال شوق سی، بچپن تو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری مثال تک حضرت علی المرتضیٰ دی پرورش بھی فرمائی، تربیت بھی فرمائی اور تعلیم بھی فرمائی۔ باقی رہ گیا معاملہ حضرت سیدہ فاطمہ دا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تے آکھی اسلام دے سورج دے اندر کھولی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما چکے سن، اس تو بعد آپ پیدا ہوئیاں، تو آپ نے تے کفر دیکھے ہی نہ، کفر دا زمانہ بھی نہ دیکھیا، جہالت کا بھی زمانہ نہ دیکھیا، آپ نے اسلام ہی اسلام دیکھیا۔ باوجود کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر دے بالکل قریبی حضرت فاطمہ دا گھر سی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کار سی کہ روزانہ 2 مرتبہ اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آتے سن، اور صرف اتنا ہی پیار نہیں سی، ساڈا تے گھر قریب ہوئے نا تے پیار گھٹ جاندا ہے، ساری رشتہ داری دے گھر نیڑے ہون نا تو پیار گھٹ جاندا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار سی، آپ روزانہ 2 مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آتے سن، اور بعض اوقات حضرت فاطمہ نے ارشاد فرماتے سن، اے فاطمہ آج میں رات آرام بھی تیرے گھر ہی کرنا ہے۔ اس وقت کیفیت آپ کی یہ ہوتی تھی کہ آپ حضرت امام حسن اور حسین خود اپنے نال لٹا کے سلاندے سن، ایک کندھے تے امام حسن سے رکھتے سن، دوسرے تے امام حسین سے رکھتے سن۔ تو بعض اوقات رات نو بچیاں نو چونکہ دودھ کی ضرورت پی جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، تو بعض اوقات حضرت امام حسن اور حسین دودھ طلب کرتے، تو حضرت فاطمہ دھیان کی کوشش کردیا تو نبی پاک ارشاد فرما دیں، اے فاطمہ یہ میرے نال ستے نے، اج دودھ بھی انہوں میں ہی پلاواں گا۔ خود حضور حضرت امام حسن اور حسین واسطے برتن وچ دودھ لے کے آندے اور رات نو خود انہاں کو اپنے ہاتھاں دے نال دودھ پلاندے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبی شریف کے اندر دونوں حاضر ہوئے، سرخ رنگ دے آپ نے کپڑے پہنے سن، بچپن کا زمانہ سی، لڑ کھڑا رہے سن،
تو گر گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ چھڈ کے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے پاس منبر تے تشریف فرما کیتا. اے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن. پھر دوسری حدیث پاک یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے تو آپ نے حضرت امام حسن انگلی کو پکڑیا اور اپنے پیروں پہ چڑھایا اور پھر ارشاد فرمایا ہے حسین اگے آ. حسین اگے آیا پھر پنڈلیاں تے اس نے قدم رکھے. آپ نے ارشاد فرمایا حسین اور اگے آ, یہاں تک کہ انہوں نے رانا تے قدم رکھے. سرکار نے ارشاد فرمایا حسین اگے آ, اتوں تک کہ حضرت امام علی مقام امام حسین حضور کے سینہ مبارک تے تشریف فرما ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو اپنے منہ نہ لایا اور اپنی زبان حسین دے منہ وچ ڈال دیتی. حضرت امام علی مقام امام حسین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او لعاب دہن چوسیا جڑا اگر کسی کنویں دے اندر ڈال دیتا جاتا سی تے 1500 صحابہ اتھوں میٹھا پانی پیندے سن. جڑا اگر کھارے پانی چ ڈال دیتا جاتا سی تے او میٹھا ہو جاتا سی. جڑا لعاب دہن اگر ہانڈی دے اندر ڈال دیتا جاتا سی تے 1500 صحابہ کرام اس ہانڈی وچوں سالن کھا لیندے سن پر سالن نہیں ختم ہوندا. تو محدثین کرام بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت دے راز جڑے نے اس دن امام حسین کی طرف منتقل کیتے. یعنی کہ امام حسین نو اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار کر رہے نے کہ حسین تو اتنا تیار ہو جا اور اتنا جرأت والا ہو جا کیونکہ آنے والے زمانے کے اندر تو اتنے امتحان برداشت کرنے نے. آج تینوں نبوت دی اتنی تاثیر پہنچی ہوئے گی. آج زمانے کے اندر جدو لوگ تینوں پیاسا کر دیں گے اس وقت تینوں یاد آئے گا میں اپنے نانے دی زبان چوسی سی پیاس میرے قریب تک بھی نہیں آ سکتی. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ آپ نے آپ دی پرورش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی تھی. بلکہ جنہ دنوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیم سن اور آپ اسے بیماری کی حالت اندر آپ کا وصال ہویا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں امام حسن حسین لے کے حضور کے پاس گئی اور جا کے عرض کی ابا جان میرے حسن حسین کو کچھ عطا کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو اپنے دائیں کندھے نہ لگایا اور ارشاد فرمایا کہ میں حسن نو سرداری عطا کرنا, میں حسن نو نبوت دی سرداری عطا کرنا وا. اور حسین نو بائیں کندھے نہ لگایا اور ارشاد فرمایا میں حسین نو صبر اور جرأت اور سخاوت عطا کرنا وا. تو زمانے نے پھر دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پنجویں خلیفہ بنے. زمانے نے دیکھا کہ آپ پنجویں خلیفہ بنے. حضرت علی المرتضیٰ تو بعد 7 مہینے تک جتنی بھی مملکت اسلامیہ سی 7 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی. کہ آپ نو سرکار نے نبوت دی سرداری عطا فرمائی اور حضرت امام حسین کی عطا فرمایا. حضرت امام حسین نو بہادری اور صبر اور سخاوت عطا فرمائی. نبوت دی جڑی بہادری سی, نبوت دی جڑی جرأت سی اور نبوت دی جڑی سخاوت سی وہ آپ نے امام علی مقام امام حسین کو عطا فرمایا. یعنی کہ آنے والے زمانے کے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو بھی تیار کیتا, امام حسین کو بھی تیار. اچھا آج جڑا ساڈا ایک ٹرینڈ بن چکیا ہے, ایک ذہن بن چکیا ہے کہ بچے پڑھ جان گے تے کچھ بن جان گے, بچے پڑھ جان گے تے کچھ بن جان گے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ گل اسلام کے اندر ارشاد فرماندے نے کہ بچہ پیدائش کے وقت جس ٹائم پیدا ہوتا ہے وہ دی پیشانی تے او دا ستارہ چمک رہا ہوتا ہے, وہ دی پیشانی تے او دا ستارہ چمک رہا ہوتا ہے. اور اگر بچہ
سر بلند ہوئے تو پھر میرا رب اس نو بچپن دے اندر ہی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. لیکن اگر بچہ سر بلند نہ ہوئے تو بچپن دے اندر بھی وہی پیشانی تے ستارہ نہیں چمکتا. تو اس گل تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنہ دے اندر میرے رب نے خوبیاں رکھیاں بچپن ہی چیز وہ جوانی اور بڑھاپے جو خوبیاں نہیں سن آئیاں وہ بچپن کی خوبیاں آئیاں. اور دوسری گل جڑی اسی اج کل ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ بچے پڑھ لیں گے تو کچھ بن جان گے. پڑھ لکھ کے اگر لوگ بنتے تو میرا خیال ہے پڑھیا لکھیا تے شیطان بھی بہت ہے وہ تو کچھ نہ بنیا. تے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہی تے اج گمراہ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے پڑھیا لکھیا دے تے اج ستیا ناز ہو رہا ہے. آج جتنی تباہی اور بربادی ہو پڑھیا لکھیا دی وجہ سے آ رہے گی. تو پتہ چلتا ہے پڑھ لکھ کے کوئی کچھ نہیں بن سکتا. حضرت داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری آپ فرماندے نے کہ میں اپنے پیر و مرشد نو وضو کرا رہا تھا اور وضو کراندیاں میرے دل سے خیال آیا اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ ہر بچے نو اودی ماں دے ذریعے آزاد پیدا کرتا ہے. تے جدوں بچہ آزاد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے پیر یا اپنے استاد یا اپنے ماں باپ دے سامنے وہ غلاماں دی طرح ادب کیوں کرتا ہے, احترام کیوں کرتا ہے تے اپنے آپ نو ایک کم تر غلام کیوں سمجھتا ہے جبکہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیتا ہے. استاد کے سامنے بچے ادب نال کھڑے ہوں گے, پیر صاحب آگے سارے مریدین ادب و احترام نال کھڑے ہوں گے. تو یہ ادب احترام جڑا ہے غلامی تو بھی بدتر ہے. تو حضور داتا صاحب فرماندے نے وضو کراندیاں جدوں میرے دل سے خیال آیا تو میرے پیر و مرشد نے مینوں ارشاد فرمایا علی جو سوچن دیا ہے نا میں تینوں دا جواب دینا وا. پہلے وضو کر لئیے جو سوچن دیا ہے وہ تینوں جواب دینا. وضو آپ نے مکمل فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے علی جدو اللہ چاہتا ہے نا کسی بندے دا بھلا ہو جائے تو سب تو پہلے انہوں توبہ دی توفیق عطا فرماتا ہے. انہوں توبہ دی توفیق عطا فرما کے اس عام بندے کو میرا رب اپنے کسی نیک بندے دی خدمت ہی لگا دیتا ہے. وہ خدمت بندے دی کرتا ہے قرب انہوں اللہ اپنا عطا فرما دیتا ہے. تو انسان یہ سمجھے کہ میں پڑھ لکھ کے کچھ بن جاواں گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بندہ کسی بندے دی خدمت ہی نہیں حاضر ہوئے گا تب تک اس نو کسی قسم دی کوئی تربیت اور کچھ علم دا نفع حاصل نہیں ہوئے گا. حضرت میاں محمد بخش صاحب ارشاد فرماتے نے جاگ بنا تو کڑدا نہیں جاگ بنا تو جمدا نہیں پاویں لال ہوئے کڑ کے لال ہوئے پنجابی ہے نا جاگ بنا تو جمدا نہیں پاویں لال ہوئے. اج ہر بندہ ہی لال ہویا پیا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو سیانا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے, اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن انہوں نے ہلے جا کے نہیں لگی. وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے کہ چار بندے بیٹھ کے گلاں کرتے ہونا کہ وہ کسی کی گل سنتے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں لوگاں دے تقریراں دا اثر ہوندا کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی بھرے ہوندے نے تے جڑا بھائی برتن پہلے ہی بھریا ہوئے وہ دے وچ پھر کچھ ہور نہیں پیندا. تقریر دا فائدہ ہمیشہ اس نوں ہوندا ہے جڑا خالی ذہن لے کے آئے, خالی دل لے کے آئے اور کہے کہ یار ایتھوں کوئی اللہ والی شے لب جائے گی تے میں اس نوں قبول کراں. تے جڑا پہلے ہی بھریا ہے کہ سانوں امام حسین دا پتہ ہے, سانوں کربلا دا بھی پتہ ہے, اور سانوں اے بھی تقریراں دا پتہ ہے, سانوں اے بھی حدیثاں دا پتہ ہے, جڑا پہلے ہی بھریا ہوئے تے پھر اس نوں کچھ بھی نصیب نہیں ہوندا. اس واسطے جڑا اودی لال ہو گیا ہے کڑ کڑ کے جب تک اس نو جاگ نہیں لگے گی تب تک وہ دا نصیب نہیں بدلے گا. حضرت امام مسلم مغربی اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے,
ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام مسلم اٹھتا جلدی جا. وہ جڑا سپاہی ہے نا وہ تیرا مرید ہے. وہ سپاہی جڑا ہے تیرا مرید ہے. اس نے ساڈے ایک بندے نو قید کر لیا ہے, گرفتار کر لیا تے جا کے وہ نہ ضمانت کرا. تے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں تینوں ایک گل کہاں, فوراً جا کے اس کی ضمانت کرا. حضرت امام مسلم مگر بھی رات کا وقت ہوئے, نہ سر تے دستار رکھی, نہ کپڑے بدلے, نہ پیر چ جُتی پائی, نہ کوئی جبا کبا پایا, ننگی پیری دوڑ لا دیتی. مرشد دا دیدار ہے بابو مینوں لکھ کروڑا, پر جنوں سرکار دے حکم مل جان, جس نو رات حضور دیاں زیارتاں ہو جان, پھر اس نو ہوش رہندا میں ٹوپی پاواں تے جُتی پاواں. اس نو پھر یہ خیال رہندا ہے, کتنے خیال رہا, فوراً دوڑ لگائی تھانے پہنچے. جا کے اتنے دیکھا وہ جڑا سپاہی آپ کا مرید سی, اس نے پیر صاحب کو دیکھا اس ٹائم اس حالت تے او کی کہنے لگا حضور کمال نہیں ہو گیا, اج تے میرے نصیب چمک گئے, اج میرے نصیب چمک گئے, تسی میرے کو تشریف فرما ہوئے ہو. وہ بھی اگوں کہنے لگا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا آجا. اج اودیاں بھی موجاں ہو گئیاں کہ جس پیر صاحب کو کدی ٹائم نہیں ملیا اج وہ خود تشریف فرما ہو گئے. امام مسلم مغربی نے ارشاد فرمایا گلاں بعد وچ کران گے, پہلے یہ دس اج کوئی بندہ گرفتار کیتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایک بندہ گرفتار دے شام ٹائم کیتا ہے, پر وہ بولدا نہیں ہے, چپ وہ کیتا ہے, کچھ نہیں بولیا, بس ہولی ہولی کوئی گل کردا ہے. آپ ہی آندے ہون گے چھڑان والے, آپ ہی آندے ہون گے چھڑان والے, آپ ہی آندے ہون گے چھڑان والے, آپ ہی آندے ہون گے چھڑان والے. اور کوئی انہیں ساڈے نال گل نہیں کیتی, ایک کوئی گل ہولی ہولی بولی جاندا ہے, آپ ہی آندے ہون گے ساڈے چھڑان والے, آپ ہی آندے ہون گے ساڈے چھڑان والے. کہندے ہون تیکر اس کو علاوہ اس نے کوئی گل. امام مسلم فرماندے نے فوراً اس کو رہا کر, فوراً اس کو رہا کر. اللہ دے پیارے محبوب دی مینوں زیارت ہوئی ہے, سرکار نے فرمایا اس کو فوراً خودی رہائی جڑی ہے نا وہ قبول کرواؤ. اس کو رہا کیتا گیا, دروازہ کھولیا, اس کی ضمانت اس کو چھٹی دیتی گئی. لو جی ہونا تے چاہیے سی نا کہ ادھی راتی ضمانت ہوئی ہے تے جس نے ضمانت دیتی وہ شکریہ ادا کرتے, وہ نام پوچھتے, اتا پتا پوچھتے. پر وہ جڑا کہندا سی نا آپ ہی آندے ہون گے چھڑان والے, انہیں حضرت امام مسلم مغربی دی طرف دیکھیا بھی نہیں ہے, سلام تک نہیں کیتا, چپ کر کے باہر نکلے. جڑا رستہ باہر نو جاندا پیا سی چل گیا. حضرت امام مسلم مغربی بڑے حیران, ادھی راتی میرے بعد سے آیا, نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ بندے نے گل کرنا تے بڑی دور دی گل, انہیں تے سلام بھی نہیں لئی, انہیں تے سلام بھی نہیں لئی. بہرحال آپ بڑے ہوتے تے حیران ہوئے کہ بندہ کیسا ہے, چھوٹا جا بھی کسی تے احسان کر دیے تو ساری عمر شکریہ ادا کرتا ہے. کہ ادھی راتی یہ پریشانی تو سی بچایا کہ جڑا ہے نا سلام کا ویکھیا بھی نہیں ہے کہ امام مسلم اگر بھی ہے تو آپ وہ پیچھے چل پے. چلدیا وہ شہروں باہر نکل گئے. جس ٹائم شہروں باہر نکلیا نا تو امام مسلم مغربی بھی کلے نے تو وہ بھی کلا ہے. آپ نے فرمایا اللہ دے بندے ذرا رکتے جا, تو جاننا ہے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں, وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا تسی کون ہو. کہنے لگے میں امام مسلم مغربی ہوں. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تہاڈا بڑا نام سنیا سی, اج اکھاں نال تہاڈی زیارت بھی کر لیں, اج اکھاں نال تہاڈی زیارت بھی کر لیں. وہ امام مسلم مغربی اس کو کہنے لگے نے اچھا بھائی اگر تینوں زندگی چ کبھی کوئی پریشانی یا دکھ پہنچے نا تو سانو یاد کر لی, انشاءاللہ اسی تیری ہر مشکل ٹال دیں گے. جدو اینی گل کی نا کہ اس بندے دیا اکھاں سرخ ہو گئی, غصہ نال بھر گیا, کہنے لگا امام مسلم مغربی ہوش کر, کی کہہ رہے مینوں, کی کہہ رہے کوئی مشکل آ جائے تو مینوں دسی, ذرا ہوش کر. تینوں رات اللہ دے محبوب نے حکم نہیں دیتا کہ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ محبوب جا کے امام
بندے نو رہا کرائے، تو اس گل نو حالے تک نہیں سمجھیا کہ اللہ نے میری رہائی دا حکم اپنے نبی نو دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات تینوں زیارت کرائی اور تو ننگی پیری دوڑا آیا میری رہائی واسطے. تینوں حالے نہیں سمجھ لگی کہ میں کون ہاں؟ تینوں حالے نہیں سمجھ لگی کہ میں کون ہاں؟ میں کہا حضور تسی کون ہو؟ تو وہ درویش کہنے لگا اسی وہ ماں کہ اسی تیرے سامنے اپنے راز ظاہر نہیں کر سکتے. کیوں؟ جنہاں نے سانو جاگ لائی ہے نا وہ سانو پہچان دینے کہ اسی کون ہاں. تو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی شاید خود پڑھ پڑھ کے یا سن سن کے کچھ بن جاؤں گے. اللہ دے بندے ہو اس طرح کبھی بھی نہیں ہویا. زمانے دے اندر یہ طریقہ کبھی بدیا ہی نہیں ہے گا. امام علی مقام امام حسین دا اج جڑا ذکر ہو رہا ہے نا یہ ذکر سارا میرے پیارے محبوب نے کیتا. یہ نسبت رسول ہے. امام علی مقام امام حسین دا جڑا ذکر ہے نا یہ نسبت رسول ہے. اور آج اگر بندہ نسبت رسول نو سمجھ جائے تو پھر اس بندے دا ذکر جڑا ہے وہ پوری دنیا تے چھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اسی لوگ عبادت نو عبادت سمجھ کے کبھی کرتے ہی نہیں. اسی لوگ عبادت نو بوجھ اور تکلف سمجھ کے کرتے ہیں. کوئی بندہ اس واسطے نماز نہیں پڑھتا کہ گرمی بڑی ہے. کوئی بندہ اس واسطے نماز نہیں پڑھتا کہ دل نہیں کرتا. کوئی بندہ اس واسطے نماز نہیں پڑھتا کہ یار میرے شوق نہیں ہے گا. کوئی بندہ اس واسطے نماز نہیں پڑھتا کہ یار میرے ہلے کپڑے جڑے دن تبدیل کرنا لے نے. کوئی بندہ اس واسطے نماز نہیں پڑھتا کہ یار میں ہلے کام چ مصروفیت ہے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. ایک بندہ کئی گھنٹے فیس بک چلائے تو دا دل لگ جاتا ہے. ایک بندہ کئی گھنٹے نیٹ چلائے تو دا دل لگ جاتا ہے. ایک بندہ اپنے یاراں دے وچ کئی گھنٹے گپاں لائے تو دل لگ جاتا ہے. ایک بندہ گلی وچ کئی گھنٹے بیٹھ جاتا ہے تو دا دل لگ جاتا ہے. ایک بندہ کسی دکان چوک موڑ تے کھڑا ہو جاتا ہے کئی گھنٹے تک دل لگ جاتا ہے. لیکن اس بندے دا نہیں دل لگتا تے نماز وچ نہیں دل لگتا. اس بندے دا نہیں دل لگتا تے قرآن وچ نہیں دل لگتا. اس بندے دا نہیں دل لگتا تے عبادت دے اندر نہیں دل لگتا. کیونکہ عبادت نو اے اپنے تے بوجھ سمجھدا ہے. پر جنہاں نے عبادتاں نال پیار کیتا انہاں نے عبادت نو عبادت سمجھ کے کیتا. انہاں نے عبادت نو آج تو 14 صدیاں 15 صدیاں پہلے ذرا توجہ کرو ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جا کے عبادت کرتے سن. اوتھے کوئی پکھا، اوتھے کسی قسم دی کوئی لائٹ، اوتھے کسی قسم دی کوئی سہولت. بلکہ میں واقعہ سنیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو پچھ کھڑیاں نے تو کسی نے آپ نے کیا عرب دی گرمی ہوئے اور عرب دی دھوپ ہوئے. کسی نے آپ نے کیا تسی چھاویں کیوں نہیں کھڑیاں ہو جاندیاں؟ تو آپ فرمان لگیاں کہ میں چھاویں کس طرح کھڑیاں ہوواں. او دیکھ ہرا دے پہاڑ تو میرا محبوب اترتا آ رہا ہے. کیونکہ حضور 4 5 7 دن واسطے کھانا لے جاتے سن تے حضرت خدیجہ نو پتہ ہوندا سی کہ اینیاں کو دناں تک یہ کھانا پانی اتنے موجود رہے گا. پھر حضور واپس گھر آ جاتے سن، آ کے پھر واپس چلے جاتے سن. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرماندیاں نے او دیکھ میرا محبوب پہاڑ تو اترتا آ رہا ہے. جدو میرا محبوب دھوپے آ رہا ہے تے میں چھاویں کیوں کھڑی ہوواں؟ میں چھاویں کیوں کھڑی ہوواں؟ جدو میرے محبوب تے بدل ہے، میرے محبوب تے سورج چمکا دیا ہے تو پھر میں چھاویں کیوں کھڑی ہوواں؟ اس دا نام ہے ذوق اور محبت جڑی اج ساڈے وچ نہیں ہے. اسی نماز نو، اسی مسجد نو، اسی اذان نو، اسی درود پاک نو، اسی قرآن پاک نو اپنی ذات تے بوجھ بنا لیا. اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ برکت نہیں ہے سکے. آج اسلام کا سکون نہیں ہے سکے. آج عبادت ہے میں کوئی پتھے نو رو رہا ہے،
کوئی چٹائیاں نو رو رہا ہے, کوئی UPS نو رو رہا ہے, کوئی AC نو رو رہا ہے, مسجد چ AC نہیں لگا, کوئی اس گل نو رو رہا ہے کہ موسم بڑا سخت ہے, کوئی کسے گل نو رو رہا ہے, کوئی کسے گل نو رو رہا ہے. لیکن انہاں چیزاں دے نال عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے. عبادت کا تعلق ہے مصطفیٰ دی ذات نال. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جنہوں حضور دی ذات دا شوق ہی نہیں ہے تو پھر AC چ بھی بھاویں نماز پڑھ لو تہاڈے پلے کھ نہیں پے گا. جنہوں حضور دی ذات دا شوق ہی نہیں ہے تو پھر تسی قرآن پاک کی جتنی مرضی AC چ بیٹھ کے تلاوت کر لو تہاڈا دل کبھی روشن ہو ہی نہیں سکتا. جدوں تہاڈے اندر شوق ہی نہیں ہے گا کہ سانو اللہ دا حکم ہے, بس اس مالک دا حکم ہے, سیدھے مالک دے حکم نو پورا کرنا ہے, تو پھر یہ کبھی بھی اسلام دا جڑا اسلام دا نظام ہے وہ سارے جسم میں طاری نہیں ہو سکتا. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے کربل دے واسطے خود تیار فرمایا. صبح فجر ٹائم میں دوستاں نال گفتگو کر رہا سا, ہٹا کٹا نوجوان ہوئے, ہٹا کٹا تندرست طاقتور توانا, صرف روزہ رکھ لے. اج کئی نے روزہ رکھا ہوا ہے پر جنہاں نے 10ویں دا رکھیا انہاں واسطے لازمی ہے کہ یا نامے دا نام رکھن یا 11ویں دا نام رکھن, کلا 10ویں دا روزہ رکھن دی اجازت نہیں. جس بندے نے روزہ رکھیا نوجوان طاقتور صحت مند تندرست, شام تک جناب وہ بالکل دیا ہوں کھانے واسطے, یار کدو شام کی اذان ہوئی, کدو شام کی اذان ہوئی, کدو شام کی اذان ہوئی. تہاڈا کی ذہن ہے امام حسین دے 3 دن کھانا اور پانی بند رہا تے پھر بھی تندرست اور توانا سن, تے یکدم ایک دن ہی اتنی طاقت آ گئی آپ کے پاس, ایک دن ہی اتنی صلاحیت آپ کے پاس آ گئی کہ آپ کو بھوک بھی نہ لگی, پیاس بھی نہ لگی, 72 لاشاں بھی آپ نے اٹھائیاں, اور اس کے باوجود آپ کربل کے میدان کے اندر جرأت اور بہادری دے نال لڑے. کیا اتنی ہے کسی کے اندر صلاحیت؟ تو پتہ چلتا ہے کربل کے میدان کے اندر ایک نمونہ سی پریکٹس کہ آپ کی بچپن سے شروع ہو گئی. کس طرح شروع ہوئی؟ حضرت امام حسن و حسین دونوں بیمار ہو گئے. جس میں بیمار ہوئے تو حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے منت مانگی, پر منت اس طرح مانگی کہ یا اللہ ساڈے پتر ٹھیک ہو جان تے اسی انہاں دے شکرانے چ 3 روزے رکھاں گے. انہاں دے شکرانے چ 3 5-6 سال دی عمر ہے. حضرت امام حسن و حسین دونوں تندرست ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. جس ٹائم دونوں ٹھیک ہوئے تو اج پہلا دن سی شکرانے دا, منت دا, روزہ رکھن دا. جس ٹائم صبح سحری کا وقت آیا امام حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت سیدہ فاطمہ نے روزہ رکھیا تو نال امام حسن و حسین بھی جا کے کیا جی اماں جان جی میں بچے ضد کرتے ہیں اسی بھی روزہ رکھنا ہے. لو جی اج پہلا روزہ رکھیا ہے دودھ تے کھجور دے نال. گھر دے 4 فرداں نے روزہ رکھیا, حضرت علی نے, حضرت فاطمہ نے, امام حسن اور امام حسین, 4 جیاں نے گھر روزہ رکھیا. حضرت علی المرتضیٰ شام کا وقت قریب ہویا تے تھوڑے جے جو لے کے آئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں نو پیس کے انہاں دا آٹا تیار کیتا تے 3 روٹیاں تیار ہوئیاں. افطاری دا وقت قریب سی کہ کسے صاحب نے جواب آ کے دروازے تے صدا دیتی, اللہ دے نام دے کوئی ہے سانو اج کھانا دے دے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے سب تو پہلو امام حسن کی طرف دیکھا کہ بچے صبح دے بھوکے نے تے انہاں دا کی ارادہ ہے. بعض اوقات اکھاں دے وچ بھی آنکھوں میں اشارے ہو گئے, بعض اوقات اکھاں وچ بھی سوال و جواب ہو جاندے نے. تو امام حسن نے جواب دین دی بجائے سارا کھانا اٹھایا تے فقیر کو دے دیتا. اور 4 جیاں نے اج روزے دی افطاری کیتی ہے پانی اور کھجور دے نال. دوسرا دن ہویا پھر سحری ہوئی دودھ اور کھجور دے نال. شام نو کھانا نہیں میسر آیا تے شام نو پھر تھوڑا جا انتظام کھانے کا ہویا. ایک اور سوالی آ گیا, اس نے کہا میں مسافر آیا, بڑی دوروں آیا, بھوکا پیاسا ماں, کوئی ہے کوئی مینو کھانا دے دے. تو آپ نے سارے کا سارا کھانا اس دن بھی افطاری کا انہوں نے دے دیا. تیسرا دن ہویا
شکرانے دے روزے رکھتے ہیں، تیسرا دن ہویا تو پھر سائل نے سوال کر دیتا، اور یہ سائل کون سی ہے؟ 3 دن مسلسل جبریل آ رہا سی، مسلسل جبریل آ رہا سی اس گھر دی آزمائش کرن نسی آ رہا، اس گھر دی پریکٹس کروان واسطے آ رہا سی کہ تسی وہ تانوں بہت بہت جگہ پہ جا کے بھوکے پیاسے رہنا پینا ہے۔ اے بھوک پیاس جڑی اج شروع ہوئی ہے نا بچپن چ، ساری عمر حضرت امام حسن اور حسین نے جان بوجھ کے فاتح کی، جان بوجھ کے پریکٹس کی تھی۔ یہ جڑی کربل دے میدان کے اندر 3 دن دی بھوک پیاس سی نا، یہ کوئی نئی گل نہیں ہے، بلکہ بچپن تو اس کی پریکٹس کی تھی، اس کی ریاضت کی تھی اور وہ عمل کیتا، اور اسے ثابت کر کے دکھایا کہ جناب اللہ اور رسول واسطے نیت صاف ہوئے نا تے 3 دن کیے، جب تک اللہ اور رسول چاہے گا اسی بھوکے بھی رہاں گے، پیاسے بھی رہاں گے۔ آج لوگ پریکٹس کرنے واسطے، عبادت کرنے واسطے، مشقت کرنے واسطے آج لوگ طرح طرح دے کھانے کھان تے پھر اللہ دی ناشکری کر، طرح طرح دے کھانے کھان تے پھر کہن یار نماز واسطے میرا دل نہیں لگتا، مسجد جان سے دل نہیں لگتا۔ مسجد سے لوگ انج جاندے نے جویں کانگ لے لے تو جاتا ہے، اس طرح ڈر کے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کہ مسیطے کی ہو جانا ہے، پتہ نہیں کہ مسیطے کی ہو جانا ہے۔ آج تک صحابہ اکرام 6 لاکھ حضور دے صحابہ ہوئے، کسی بھی صحابی دے بارے کسی بھی کتاب دے اندر لفظ موجود نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی صحابی نو جنگ واسطے یا کتے جان واسطے حکم دیتا ہوئے تے صحابی نے یہ کیا ہے کہ حضور ذرا ہم تھوڑی جی اجازت دو نا، میں گھر پیسے دے آواں، سرکار میں نے حکم دو نا، میں گھر تھوڑا جا سامان ہے کاروباری دکان بند کر رہا، میں تو تھوڑی جی اجازت دو نا، میں گھر دا سودا سمیٹ آواں، میں نے اجازت دو نا، اگے تھوڑا جا فصل رہتی ادھی وڈ دی ادھی وڈن والی ہے تے مہربانی کرو نا، میں کل کر لاں گا۔ کبھی بھی انج نہیں ہویا، حضور نے حکم فرمایا، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ، حضور نے حکم فرمایا، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ، حضور نے حکم فرمایا، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ بلکہ یہ تو تک قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تانوں جڑی سب تو زیادہ پیاری چیز ہے نا، انہوں اللہ دے راستے وچ خرچ کرو، انہوں راستے وچ خرچ کرو۔ تے پیاری چیز جے گھر ہوئے، پیاری چیز گھر ہوئے تے ہلے خرچ نہ ہوئی ہوئے تے پھر بندے نو سمجھ جانا چاہیے کہ ہلے انہیں کوئی نیکی حاصل نہیں کیتی، ہلے نیکی حاصل۔ سونا گھر ہوئے تے زکات ہلے نہ دیتی ہوئے، سونا گھر ہوئے زکات ہلے نہ دیتی ہوئے، مال گھر ہوئے تے اللہ دے راستے وچ خیرات نہ کیتی ہوئے، ہلے بہت ساری پیاریاں پیاریاں چیزاں گھر وچ ہون پر وہ بچائیاں ہون تے وہ بندہ سمجھ لے انہیں نماز روزہ جو کچھ بھی کیتا ہے نا، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم محبت بھری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی سر حضرت ابو قتادہ انہوں نے عرض کیا حضور باقی پیاری چیز جڑی ہے انہوں خرچ کرنا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں پیاری چیز کو خرچ کرنا ہے۔ تو آپ عرض کر لگے حضور اے جڑا ہے نا باغ مسجد دے کول، یہ سب تو زیادہ مینوں پیارا لگتا ہے، یہ وچ ہی میں گھر بنایا ہے۔ عربیاں دا طریقہ کار سی کہ وہ باغ دے وچ ہی اپنی رہائش بناندے سن، کہندے سن حضور ہے جڑا میں باغ بنایا ہے نا، یہ سارے باغ ہے جو سب تو زیادہ مینوں پیارا لگتا ہے۔ حضور تسی گواہ ہو جاؤ، تانوں اور اللہ نو گواہ بنا کے میں کہنا وا کہ اینو اج تو بعد میں اللہ دے راستے وچ صدقہ کرنا۔ اچھا مسجد نبی سے صدقہ کر کے تے نبی پاک نو صحابہ کرام نو لے کے باغ دے بوئے تے چلے گئے، دروازے تے کھڑے ہو کے پتہ کی کہندے نے، اپنی بیوی نو آواز دیندے نے اللہ دی بندی بچیاں نو لے کے جلدی باہر نکلیا، اسی سارے دا سارا باغ اللہ دے راستے وچ صدقہ کر دیتا ہے۔ انہیں بھی بچے سمیٹے نے، سامان نہیں سمیٹیا تے باہر آ کے اپنے بندے نو اے نہیں پوچھیا، صحابی نو اے نہیں پوچھیا کہ گھر آ کے صلاح تے کیتی کوئی نہیں سی تے آ کے تو سارا کچھ اللہ دے راستے وچ بانٹ آیا ہے، اے نہیں صلاح کیتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہاں دی اس گل نو، نبی پاک دے صحابی دی اس گل نو
قرآن اور حدیث مبارکہ کا حصہ بنیا جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی یعنی تفسیر کے اندر اس باغ کی محبت اور صدقے و خیرات کی ہمیشہ تفسیر پڑھی جاتی رہے گی اور ہمیشہ ایک گل قائم اور دائم رہے گی کہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ سچا پیار کیتا سی انہوں نے صرف پیار اللہ اور رسول اللہ نال کیتا سی بس لیکن آج مسلط امیز فائدہ نفع نقصان دیکھنے تو بعد پھر مسجد دے پروگرام بنتے ہیں پھر نماز دے پروگرام بنتے ہیں پھر خیرات دے پروگرام بنتے ہیں میں بہکی شریف کے اندر ایک حدیث پاک پڑھا گیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا اے نسخہ جا کے جنہاں کو اللہ نے لکھت کی توفیق دیتی ہے کہا جا کے اپنی ڈائریاں تے لکھ لینا یہ نسخہ لکھ لینا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یوم عاشور 10واں دن جڑا گزریا ہے یوم عاشور جڑا بندہ اس دن اپنے گھر والیاں واسطے کثرت نال خرچ کرے گا اللہ کو جس چیز دے وچ خرچ کرے گا سارا سال او دے وچ برکت عطا فرمائے گا اور اس نو کثرت عطا فرمائے گا جڑا بندہ 10ویں دن اپنے بیوی اور بچیاں دے واسطے جو چیز اس دن خرچ کرے گا جڑی چیز وہ اس دن انہاں دے واسطے خرچ کرے گا اگلے سال یوم عاشور تک وہ چیز وہ دے گھر چوں کدی بھی کٹے گی نہیں کدی بھی وہ دے اندر قلت نہیں آئے گی کدی بھی وہ دے اندر گھاٹا نہیں پے گا کدی بھی وہ دے اندر کمی نہیں آئے گی اور ایک گل لکھن تو بعد چلے محدثین اکرام نے پوری لسٹ لکھی نہ کہ کئی مرتبہ اسی اس گل کا تجربہ کیتا کہ 10ویں دن اسی جو خریدیا سی اگلے سال تک اللہ کا فضل ہویا او دے چ کمی نہیں آئی ایک سال نہیں کئی سال ایسا حدیث پاک نو پڑھن تو بعد میرا یہ دل کر رہا سی کہ 10ویں والے دن مارکیٹاں بند نہ ہون بلکہ کھلن اور لوگ اپنے اہل اور عیال واسطے اپنی بیوی اور بچیاں واسطے ہر وہ چیز خریدن کہ جنہ دی انہوں نے پورا سال ضرورت رہنی ہے مثلا پھل دی ضرورت کارے جو دیئے کہ نہیں تے جے آج کوئی پھل اپنے بچیاں واسطے خرید کے لے آئے گا تو سارا سال کو دے واقع ہے کہ پھلان دی کمی تے یہ تو ذکر کے کپڑے دا لکھیا کہ جڑا اس دن اپنی بیوی بچیاں نو کپڑے خرید کے دے گا سارا سال کپڑیاں دی خریداری چ کمی تے جڑا رزق خرید کے دے گا اس نو رزق دے اندر کمی جنوں سمجھ آئی جنوں نہ آئی اللہ نو سمجھ عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشور ایک کربلا کا ایک واقعہ ہے نا 10ویں محرم کو ہونا لیکن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنائے تو 10واں دن سی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تے 10ویں دا دن سی حضرت نوح علیہ السلام جدی پہاڑ تے آندی کشتی ٹھہری تے 10ویں دا دن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اگ گلزار ہوئی تے یہ یوم عاشور سی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تے یوم عاشور سی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نو اللہ رب العالمین نے فرعون تو نجات عطا فرمائی تے یوم عاشور سی یہ دن سی کہ جس دن دیاں بے شمار برکتاں نے قیامت بھی آئے گی تے ایسے دن آئے گی